بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے نبی ہیں جنہیں دیو ہیکل مچھلی نے نگل لیا تھا اور آپ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے، اور آپ علیہ السلام سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی تھی؟ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے اللہ کے ایک اور برگزیدہ نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں یونس علیہ السلام اور توریت میں جناح کے نام سے آیا ہے۔ تاریخ میں آشوری قوم ایک عظیم اور طاقتور قوم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے، جس کا دارالحکومت آشور تھا۔ آشوری دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جو بخت نصر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ آشور کے کسی بادشاہ نے ایک دیوتا کے نام پر نینوا میں ایک مندر بنوایا، اور رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بنانا شروع کر دی، اور ایک دور ایسا آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت آشورہ کے عظیم و شان دارالسلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل تھے، جہاں سے آشوری بادشاہ پوری سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور اونچے تخت پر بیٹھ کر تمام شہر کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ آشورہ کے قریبی علاقے میں باغ اور محلات تھے۔ پورا شہر بہت ہی سرسبز و شاداب تھا۔ آشوری لوگ پتھر تراشنے کے فن میں ماہر تھے، لہٰذا جگہ جگہ سنگ مرمر کی دیواروں پر انہوں نے دیوتاؤں کے نقش و نگار تراش رکھے تھے۔ مختصراً یہ کہ نینوا تہذیب و تمدن کے لحاظ سے انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا۔ آشودر ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا، اور یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیتے تھے۔ یہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے، اور ان کی آبادی کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ 700 قبل مسیح کے یہ لوگ جب کفر و شرک میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ آپ علیہ السلام پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو توریت میں جناح کے نام سے ہے۔ آپ علیہ السلام انتہائی نیک، پاک باز، سیرت و کردار میں اعلیٰ اور سچے تھے۔ آپ سب سے پہلے آشوری بادشاہ کے پاس گئے اور خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کو کہا، اور اپنے کفر سے برات حاصل کرنے اور اللہ سے توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا۔ یونس علیہ السلام نے ان اسرائیلی قیدیوں کو آزاد کرنے کا بھی حکم دیا جسے بادشاہ نے قید کر رکھا تھا۔ بادشاہ حضرت یونس علیہ السلام کی باتیں سن کر غضبناک ہوا اور آپ کا جانی دشمن بن گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے قوم کو دین حق کی دعوت دی، مگر وہ لوگ بھی آپ کے دشمن بن گئے اور ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے نبی کو جھٹلا دیا۔ یونس علیہ السلام مسلسل لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے رہے، مگر وہ لوگ نہ مانے، بلکہ آپ کو دھمکیاں دینے پر اتر آئے کہ اگر آپ علیہ السلام نے ان کے خداؤں کو برا بھلا کہا تو وہ آپ کو جان سے مار دیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا اور دین کی تبلیغ جاری رکھی۔ اس طرح 40 سال گزر گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی ہے تو اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے اہل نینوا کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تم نے 3 دن کے اندر بت پرستی اور کفر و شرک سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور جواباً کہا کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کا انتظار کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو سب اس بات پر متفق ہوئے کہ یونس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات کو نظر انداز نہ کیا جائے، اور یہ بھی طے کیا کہ یونس علیہ السلام اگر آج رات بستی میں قیام کریں گے تو اس کا مطلب ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، اور اگر وہ علاقہ چھوڑ کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات سچی ہے اور اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کو اللہ کا پیغام سنا کر رات میں شہر چھوڑ کر چلے گئے اور اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک دھواں دار سیاہ بادل کی شکل میں بستی پر منڈلانے لگا۔ تو جب ان لوگوں نے اس عذاب کو آتا دیکھا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا پیغام سچا تھا، اس لیے ان لوگوں نے توبہ استغفار کرنا شروع کر دیا، تو اللہ نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ وہ اپنی حجت تمام نہیں کر لیتا۔ پس حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر
اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے اور آخری وقت تک لوگوں کو دعوت نہیں دیتے رہے تو اللہ نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا اور اس قوم کو معاف کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ منفرد قوم ہے جس پر عذاب الہی نازل ہوا تو اس کی توبہ کی وجہ سے عذاب الہی ان سے دور کر دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ سورہ یونس آیت نمبر 98۔ جب حضرت یونس علیہ السلام قوم سے مایوس ہو کر نکلے تو دریائے فرات کے کنارے پر پہنچے۔ اس وقت وہاں کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا تو آپ علیہ السلام بھی اس میں سوار ہو گئے۔ سارا دن کشتی پانی میں بہترین طریقے سے تیرتی رہی، مگر شام کے بعد اچانک کشتی ڈگمگانے لگی اور سمندر میں موجیں بلند ہونے لگی۔ لوگوں نے اپنا اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا کہ اس طرح شاید کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، مگر ایسا نہ ہوا، اور لوگوں نے جب دیکھا کہ کشتی ڈوبنے لگی ہے تو انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس کشتی میں کوئی ایسا غلام آیا ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو اس کشتی میں سے نہیں نکالا جائے گا تو نجات ممکن نہیں ہے۔ جب یونس علیہ السلام نے یہ بات سنی تو ان کو تنبیہ ہوئی کہ اللہ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو آقا سے بھاگا ہوا ہوں، لہٰذا 3 بار قرہ ڈالا گیا اور 3 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی قرہ میں نکلا، لہٰذا ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ویل مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، اور یہ تمہاری غذا نہیں ہے اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ آپ علیہ السلام پہلے سمجھے کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، مگر جب آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے تو آپ کو محسوس ہوا کہ آپ زندہ ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ہی مچھلی کے پیٹ میں سجدہ شکر ادا کیا اور ندامت کا اظہار کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ذی-النون مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ آخری اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت 87-88۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی پکار کو قبول کر لیا اور آپ کو قید سے نجات دے دی۔ ایک اور جگہ ارشاد پاک ہوتا ہے، اور بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے سو اس وقت قرہ ڈالا گیا تو انہوں نے زک اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اس روز تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے جب تک کہ لوگ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر کدو کا درخت اگایا اور ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ لوگ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقررہ تک فائدہ دیتے رہے۔ سورہ صفات۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے، سو آپ اپنے پروردگار کے حکم کا انتظار کیجئے اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم و غصہ میں بھرے ہوئے تھے، تو اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔ پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔ سورہ قلم آیت 48-50۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے رہے اور آپ کو پکارتے رہے۔ آپ علیہ السلام پر 3 اندھیرے ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے، یعنی ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کا اندھیرا، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ یوں آپ علیہ السلام 40 دن تک اللہ کو پکارتے رہے اور اس سے دعائیں اور التجائیں کرتے رہے۔ اگر آپ یہ تسبیح نہ کرتے تو تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب یونس علیہ السلام نے دعا کی
تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ الہی، بہت دور دراز سے ایک کمزور سی آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس آواز سے آشنا ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو جب اللہ تعالیٰ نے سنا تو فرمایا کہ فرشتوں، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ پاک، ہم اس آواز کو نہیں پہچانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، یہ وہی یونس ہے جس کے پاک عمل اور مقبول دعائیں ہر وقت تیری طرف چڑھتے تھے۔ اے اللہ، اس مصیبت کے وقت اس پر رحم کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اسی وقت یونس کو اگل دے، بنا کسی تکلیف کے۔ جب مچھلی نے آپ علیہ السلام کو سمندر کے کنارے اگل دیا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو انتہائی کمزور اور ناتواں حالت میں تھے، اس طرح جیسے کہ پرندے کے بچے کا جسم ہوتا ہے کہ جس پہ کوئی بال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے وہاں ایک کدو کی بیل اگا دی اور جنگلی بکری جو کہ روزانہ صبح و شام آ کر آپ کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ کچھ عرصے بعد آپ کی صحت بہترین ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے اسی درخت کے سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنا شروع کر دیا۔ نینوا کے لوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے اتفاقاً اسی ساحل پر آ پہنچے جہاں آپ علیہ السلام موجود تھے۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور معافی مانگ کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ واپس نینوا تشریف لے آئے اور وہاں رہ کر قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا انتقال بھی نینوا میں ہی ہوا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت و رہنمائی میں ہمیں اللہ ہی کی مدد چاہیے ہوتی ہے، اور اگر انسان کبھی آزمائش میں یا پریشانی میں مبتلا ہو بھی جائے تو اللہ سے امید ضرور رکھے، اس کی پاکی بیان کرے اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ تو سمندر کی طے ہو یا جان و مال کی آزمائش، اللہ تعالیٰ ضرور انسان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما ہی دیتا ہے۔ بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کو راضی رکھنا ہی ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام امت مسلمہ کو دنیاوی و آخروی فتنوں سے اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کیجیے اور مزید بہترین اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجیے انفو جسٹ انفو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔